بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حماد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہے ہیں اور آج خبریں بڑی مزے کی ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی، وہی اڈیالہ جیل کے اندر ہی جو ہے ان کی پیشی تھی۔ تو جو اسپیشل جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین وہ عدالت تو پہنچ گئے، لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے وہ عدالت پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ نواز شریف صاحب کو دولت جو ہے ان کی واپس مل گیا کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ۔ ویسے طریقے صاحب والے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ پیٹ پھاڑ کے جو ہے ان کی دولت نکالیں گے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہر اب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، تو نواز شریف صاحب کو ان کی دولت جو ہے وہ واپس مل چکی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے بھی ایک جو ہے انٹرویو دیا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ایک خوشخبری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں ایک بڑا جو ہے وہ ڈرامائی صورتحال جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ ابھی بن چکی ہے۔ جو جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں ان کے حوالے سے ایک ریفرنس چل رہا ہے اور اس میں ان کو جو ہے ایک شو کاز نوٹس جو ہے وہ ایشو ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے اس شو کاز نوٹس پہ اعتراض اٹھا دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل پہ، جو ظاہر ہے جوڈیشل باڈی میں سب سے سپریم باڈی ہے اس ٹائم، تو اس پہ ہی اس کی جو کمپوزیشن ہے اس پہ انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے، ذرا یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں جناب ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی جو ہے وہ مزید اب پہلے ڈالر کی گراوٹ شروع تھی، اب جو ہے پاکستانی روپے کی گراوٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج انٹر بینک میں ڈالر کے بھاؤ میں 13 پیسے اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 287 روپے 3 پیسے پر بند ہوا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 روپے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو چکا ہے ابھی تک۔ اور یہ کہ ڈالر انٹر بینک میں جو اس ہفتے میں جو ڈالر کا پرائس میں چینج آیا ہے وہ تقریباً 2 روپے 72 پیسے جو ہے وہ ڈالر مہنگا ہوا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ 290 بھی جو ہے وہ کہیں پہ کال ہوتا ہے، جہاں پہ مل نہیں رہا ہوتا جن شہروں میں، وہاں پہ 290 بھی چل جاتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں جن کو چاہیے ہوتا ہے ظاہر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی دفعہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 100 انڈیکس جو ہے اس کا 55,000 جو ہے اس کا مارک جو ہے وہ اس کو کراس کیا اس نے۔ اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا ہے اور 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 55,000 کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں آج 100 انڈیکس 1129 پوائنٹس کے اضافے سے 55,391 پر بند ہوا۔ چند ہفتے پہلے جو ہے 54,000 پہ ہوا تھا، لیکن یہ سپیڈی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار میں سپیڈ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آج پیشی ہوئی، اس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، ان کی بھی ظاہر ہے وہ پیشی تھی، اور عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے انہوں نے بھی پیش ہونا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان کے وکلاء جو ہے وہ غیر حاضر تھے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی وکلاء کی عدم حاضری سے جو ہے وہ لا علم تھے، اور جج صاحب کی جانب سے وکلاء کی عدم حاضری کے نشاندہی پر چیئرمین پی ٹی آئی نے حیرانی کا اظہار کیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا، عدالت کسی خلل کے بغیر سماعت چلانا چاہ رہی ہے۔ ویسے بھی آج کل جو ہے وہ منٹی سکنٹی والا حساب ہوا ہے کہ فوراً جو ہے وہ سماعت کی جائے، تو آپ اپنے وکلاء کو کہیں کہ سماعت کو سنجیدہ لیں۔ وکلاء کی عدم حاضری کے معلوم ہونے پر عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران اڈیالہ جیل کے باہر بم کی موجودگی کا بھی ذکر ہوا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے آیا ہوں اور پی ٹی آئی وکلاء جو ہے التوا پر التوا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے وہ ایک خوشخبری ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بند کمرے میں سماعت ہوتی تھی، اب انہوں نے ایک ہال جو ہے اس میں تقریباً 100 بندوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے، وہ جج صاحب نے جو ہے وہ اسپیشلی اس کی الاٹمنٹ کروائی ہے جی کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان کے کیسز کے سماعت کے لیے جو ہے یہ ہال جو ہے دیا جائے، کیونکہ وکلاء جو ہے وہ اکثر 7 8 10 جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس لیے کہا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہر سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کے 5 افراد جو ہے وہ موجود ہوں گے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہے، بشریٰ بی بی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ کیسز کی سماعت جو ہے اس کو اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بچے اور ان کے ظاہر اہل خانہ جو ہے وہ بھی کیسز کی سماعت کو جو ہے اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت جو ہے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ابو الاسناد ذوالقرنین نے کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے وکلاء جو ہے وہ مصروف تھے، اور وہ کیوں پیش نہیں ہوئے، انہوں نے یہ کہا جی کہ جو جونیئر وکلاء ہیں
وہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ سماعت جو ہے وہ آپ ملتوی کر دیں. ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا جی کہ وکیل صفائی جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء ہیں, انہوں نے کہا جی کہ وہ لاہور سے آج اسلام آباد نہیں آ سکے پنڈی میں کیونکہ وہ اسموک جو ہے وہ رستے میں تھی. اور آئندہ سماعت پر انہوں نے کہا جی کہ ہم 6 گواہان جو ہے ان کے بیانات ریکارڈ کریں گے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا مجموعی طور پر 28 گواہان ہیں. شاہ خاور نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ وکلاء جو ہے وہ عدم دستیاب تھے, اس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ اب 14 نومبر تک جو ہے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. شاہ خاور نے بتایا جی کہ ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے گواہان کے بیانات قلم بند نہیں ہو سکے. آئندہ سماعت پر جو ہے 6 گواہان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے جائیں گے. ویسے انفارمیشن کے لیے کہ آج جو ہے وہ لاہور میں فوگ جو ہے وہ, ویسے یہ ظاہر ہے میں نے تو گوگل پہ چیک کیا تھا کہ لاہور میں جو ہے وہ آج بارش تھی, تو فوگ جو ہے لاہور میں آج نہیں تھی. اور اسی چکر میں جو ہے وہ اسی چکر میں جو ہے وہ جو محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ اسپیشل ٹاسک ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ جی لاہور میں جو ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ سارا جو ہے لاہور بند کر دیا جائے. تو وہ جناب آج دکانیں بند کرا رہے تھے, حالانکہ بارش تھی اور موسم جو ہے وہ بالکل کلیئر تھا. لیکن پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کے وکلاء بھی اور محسن نقوی صاحب کی ٹیم بھی پتہ نہیں کہاں دیکھتے رہتے ہیں ویدر کو. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جناب اب ایک توشہ خانہ کیس ان کے خلاف بھی چل رہا تھا, تو اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جی ضبط شدہ جو جائیدادیں ہیں اور ان کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. جی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے. عدالت نے ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جائیداد اور نواز شریف صاحب کی پراپرٹی, گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ واپس دیے جائیں. اور اس میں جو ہے نواز شریف صاحب کی اکتوبر 2020 میں جب ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا, جج محمد بشیر کی عدالت نے ہی ان کو اشتہاری قرار دیا تھا, تو اس میں انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز اور ان کی جو لگژری گاڑیاں ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کافی سارے جو ہے اس میں آتے تھے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیل کر دیں. اور پروسیکیوشن کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ ان کے وہ اکاؤنٹ سے وہ سیل کر گورنمنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیں. تو وہ اکتوبر 2020 میں انہوں نے ان کے کہا تھا کہ لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی اور لگژری گاڑیاں جو ہے جس میں ان کی کوئی BMW مرسیڈیز بھی تھی, پتہ نہیں کون سی تھی, تو شاہخانہ سے شاید تھی وہ, لیکن وہ 1650 کنال اراضی جو ہے وہ بھی ان کی ریلیز کر دی گیا. وہ پہلے ظاہر ہے سرکار پاکستان کے انڈر آ گئی تھی, اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس مل گیا. تو نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور خان صاحب کے لیے جو ہے وہ گرم گرم. اچھا جی, سپریم کورٹ میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ڈرامہ چل رہا ہے, تو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک شو کاز نوٹس جو ہے ان کو ایشو کیا تھا. اور 27 اکتوبر کو ہونے والے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس پر انہیں شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 10 نومبر تک جو ہے وہ جواب طلب کیا تھا. جسٹس مظاہر علی نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے کونسل کی تشکیل پر ہی جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, سردار طارق مسعود اور جو تیسرے جج ہیں نعیم اختر افغان, ان کی جو ہے اس میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درج ریفرنس اور شواہد کا تمام ریکارڈ بھی مجھے دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ممبر میرے بارے میں جانبدار ہیں, یعنی کہ یہ جو 3 ممبران ہیں یہ میرے بارے میں جانبدار ہیں. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور نعیم اختر افغان جو ہے وہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہے, جو کہ ان کے خلاف ہی مطلب بنا ہوا ہے, اس میں ان کا نام بھی آیا ہوا ہے. اور آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان کو میرے خلاف کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اور اس میں ایڈ کیا جی کہ جانبدار کا سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جانبدار ہے, جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے. جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاقی رائے سے ہی ممکن ہے. آئین سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. چیف جسٹس اور سردار طارق جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے رولز کو پہلے ہی غیر آئینی کہہ چکے ہیں. انہوں نے اپنے اعتراض میں کہا شو کاز نوٹس میں اپنا موقف تبدیل کرنے کی دونوں ججز نے کوئی وجہ نہیں بتائی. شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل میں بحث ہوئی, نہ کسی سے معلومات لی گئی. جیسے سردار طارق مسعود کے کیس میں کونسل نے شکایت کنندہ کو ذاتی استھتی میں طلب کیا اور شواہد مانگے. میرے کیس میں شکایت کنندہ کو نہ ہی بلایا اور نہ ہی مزید معلومات فراہم کرنے کا کہا گیا. جو موقع سردار طارق مسعود کو دیا گیا وہ مجھے نہیں ملا.
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شوکاز میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، شوکاز کے ساتھ منسلک 10 شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جس کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے خلاف کارروائی سیاسی ایما پر ہو رہی ہے اور میرے خلاف کارروائی جو ہے وہ غیر قانونی اور نامناسب ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود میرے خلاف پہلے ہی ریفرنس پر قانونی رائے دے چکے ہیں۔ سردار طارق مسعود نے جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری تقریب میں صحافیوں سے ملاقات میں میرے بارے میں تصدیق آمیز گفتگو کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریفرنس میں اعجاز الاحسن اور سردار طارق مسعود پر اعتراض جو ہے وہ اس پر خود الگ ہو گئے تھے۔ میرے خلاف تمام شکایات فضول اور مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائیں۔ 31 اکتوبر کو 2023 کو جو ہے وہ انہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ اپنی سیٹ پر موجود تھے۔ عمران ریاض خان جو سینئر صحافی ہیں، ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ سامنے آئی ہے، جس میں ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ وہ موجود ہیں اور اس پہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ شاید انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی، ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی جو ہے وہ پکچرز جو ہے وہ آتی رہی ہیں، کافی سارے صحافی ان سے ملے اور پکچرز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کافی ان کی ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نئی پکچر جو ہے کسی نے اپلوڈ کی ہوتی تھی، تو وہ پکچرز آ رہی تھی، لیکن یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ان کو بولتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ایک خوشی کی خبر ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے وہ اب ان کا بولنے کا جو انداز ہے اس میں ظاہر ہے ایک بہتری جو ہے وہ روانی آ رہی ہے، اور یہ ان کی جو گمشدگی ہے اس کے بعد یہ ان کی پہلی جو ہے وہ غالباً ویڈیو ہے جس میں جو ہے ظاہر ہے اس سے پہلے تو ہم نے جو بھی دیکھا تھا وہ ظاہر ہے جس دبنگ انداز میں بولتے تھے، تو یہ ان کی پہلی ویڈیو ہے کہ وہ گمشدگی کے بعد جو ہے وہ بولتے ہوئے عوام کو نظر آ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے جو قریبی دوست اور ان کے وکیل جو ہیں، جو میاں علی اشفاق ہیں، جو کافی ظاہر ہے ایک مشہور لائر ہیں، وہ ایک ٹی وی شو میں آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اب کافی زیادہ جو ٹرامیٹک سچویشن ان کی رہی ہے تو وہ اس سے اب کافی زیادہ جو ہے وہ باہر نکل چکے ہیں، تو وہ تقریباً ان کو مہینے سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ وہ گھر واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اب تک وہ 40 سے 50% جو ہے وہ فزیکلی جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں اور ان کا وزن جو ہے وہ کافی پہلے سے جو ہے وہ بہتر ہے، بڑھ رہا ہے، اور جو ان کو بولنے کی جو ہے ان کو مشکل آ رہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو ہے اسپیچ تھراپی جو ہے وہ کرائی گئی ہے، اور جو ان کے ریگولر سیشنز ہوئے ہیں تو اس میں اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس انداز میں پہلے وہ بولتے تھے وہ تیز بولتے تھے کافی، تو انہوں نے کہا جی کہ جس انداز میں پہلے بولتے تھے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 40 سے 50% جو ہے وہ اب اسے مزید روانی سے جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ وہ آپ انہیں جلد جو ہے وہ تقریباً 3-4 ماہ کے اندر آپ انہیں اسکرینز پر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو ویسے کون سا ٹی وی چینل لیتا ہے اور کون سی اسکرین لیتی ہے۔ ویسے تو ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو وہ اس پہ واپس آ جائیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہوگی۔ ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔